ہمیں ظاہر بین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی بھی چیز کو اس کی ظاہر سے، اس کی ظاہری پوزیشن سے جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے اندر کھوج لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ ناجائز ذرائع سے بہت سی دولت اکٹھی کر لیتے ہیں، حرام ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے وہ پھلتے پھولتے جا رہے ہیں. بڑی ان کی معاشرے میں عزت ہمیں بظاہر نظر آتی ہے، اور بڑی انواع اقسام کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. لیکن ہمیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ شخص جو نیکی کو اختیار کیے ہوئے ہے، حلال کما رہا ہے، وہ ہمیں اتنا نظر نہیں آتا، شاید میں نظر نہیں آتا، بلکہ تنگ دستی سی ہمیں نظر آنے لگتی ہے. تو ہمیں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حق کی زندگی زیادہ ہے اور باطل کی اور حرام کی زندگی کم ہے. ناصر خسرو نے ایک بڑا اچھا مکالمہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تناور درخت کے نیچے، یا چنار کے تناور درخت کے نیچے ایک کدو کی بیل اگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چنار کے درخت سے لپٹتی ہوئی اس کی بلندیوں تک پہنچ گئی، اور اس نے پورے چنار کے درخت کو ڈھانپ لیا. اب جو بیل تھی کدو کی، اس نے چنار کے درخت سے پوچھا کہ بھئی تمہاری عمر کتنی ہے؟ چنار کے درخت نے کہا میری عمر 30 سال ہے. تو کدو کی بیل نے یہ کہا کہ میری عمر 20 سال ہے، اور دیکھو میں نے تمہارے سے زیادہ کام کر دیا. چنار نے بردباری سے کام لیا، اور اس نے یہ کہا کہ ذرا خزاں کا موسم آنے دو، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں کون کھڑا رہتا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ کون مرد ہے اور کون مرد نہیں ہے. یعنی ہمیں جو معلوم ہوگا کسی چیز کے صحیح ہونے کا، وہ حالات ہمیں بتائیں گے. اسی طرح اگر ہم معاشرے پہ نظر کریں کہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جب آپ خوش ہیں، آپ ٹھیک ہیں، خوشحال ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب خدا نخواستہ برے حالات آئیں تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یا پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو خوشحال ہیں اور بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پر بھی فائز ہیں، لیکن جب ذرا سخت حالات آتے ہیں تو پھر وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کر و فر ایک طرف رہ جاتا ہے، اور وہ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں کدو کی بیل نہیں بننا چاہیے. ہمیں چنار کا درخت بننا چاہیے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن اس کے قدم، اس کی جڑیں زمین میں جمی رہتی ہیں، اور وہ سالوں کے بعد ایک بلندی کو حاصل کرتا ہے، ایک ایسی بلندی جو قابل رشک ہو. ہمیں اپنی زندگیوں میں یہی رویہ اپنانا چاہیے کہ ہم جائز حلال ذریعے سے اپنی روزی کمائیں، اور اس میں جو آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی ہے اس سے لطف اندوز ہوں. یقیناً ایسی ترقی پائیدار ہوگی جسے کسی قسم کی باد سموم، مخالف ہوا کبھی بھی نہ ڈرا سکے گی، نہ بجھا سکے گی.